اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، مومنین کرام، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید کی آج نشست نمبر 50 ہے۔ پچھلے ہفتے غلطی سے 50 کہہ دیا گیا، وہ 49 تھی، لکھا تو ٹھیک ہے انہوں نے، مگر سخاوت القرآن نمبر 50 ہے آج۔ اور آج کا درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 233 سورہ بقرہ کی۔ اس میں پہلے پورشن کی تفسیر بیان ہو چکی اور وہ یہ تھی کہ ماؤں کے لیے 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے۔ 2 سال تک مائیں بچوں کو دودھ پلائیں۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں تو 2 دن نہیں پلاتی، تو وہ جو اثرات ہوتے ہیں ماں کے دودھ کے، جس میں ایک وفا بھی ہے، اس ماحول میں وفا بالکل صفر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حتیٰ کہ میڈیکلی بھی یہ پروو ہوا ہے کہ بہت سارے وائرسز، بہت ساری بیماریاں جو لگتی ہیں ان کی قوت مدافعت کا ذریعہ ماں کا دودھ ہے۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک زمانہ تھا جب رشتے ناتے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے نجیب الطرفین دیکھا جائے، سادات میں خاص طور پہ، غیر سادات میں بھی شریف الطرفین دیکھا جائے، میاں بھی شریف ہو بیوی بھی شریف ہو۔ یہاں کا کرائیٹیریا بدل کے عجیب الطرفین پہ آ گیا، نجیب الطرفین کی جگہ عجیب الطرفین نے لے لی۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم تقریباً جو کلچرل اور ریلیجس بائنڈنگز تھیں ان سے سبکدوش ہو رہے، ان کے جو اثرات تھے پازیٹیو وہ ختم ہو رہے۔ نہ وفا ہے اس وقت یہاں پر، نہ ہی وہ ماں کے دودھ کہتے ہیں نا کہ ماں کا دودھ، ماں کہتی تھی میں دودھ نہیں بخشوں گی، تو جب پلائے گی نہیں تو بخشے گی یا انہیں بخشے گی کیا؟ حیا ہوتا تھا ماں کا، ماں کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں گناہ نہیں کرتے تھے، صرف ماں کے دودھ کی وجہ سے، کہ کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے، ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ اب تو پھر CVS دودھ نہیں بخشے گی، یا جو بھی فارمیسی جہاں سے بھی آپ لیتے ہیں دودھ، اب تو پھر فیڈر دودھ نہیں بخشے گا۔ ماں کا درجہ فارمیسی نے لے لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر یہ بات ہو چکی تھی، اب آگے آج ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ ہاں تو اور کیا، 2 سال بالکل۔ یہ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کا ایک بہن بھی ہے، بی بی نے یہ کہا تھا کہ بیٹا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، میں تو بوند پانی نہ پلا سکی 6 مہینے کے بچے کو، یہ بی بی کا بہن تھا باقاعدہ۔
اب آج ایک مسئلہ اور بیان ہو رہا ہے، آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جو مدت رضاعت ہو، ہمارے ہاں جو الفاظ غلط بولے جاتے ہیں ان میں ایک یہ لفظ بھی ہے رضاعت. رضائی بہن ہے میری، رضائی بھائی، حالانکہ رضائی ہے. جہاں رضا کہنا ہے امام علی رضا، وہاں ہم رضا کہہ رہے ہیں، امام رضا امام رضا. اور جہاں رضا کہنا ہے وہاں ہم رضا کہہ رہے ہیں. ہماری اصل میں عجیب چیز ہے، ہم الٹے جاتے ہیں، ایک دم الٹے. رضاعت لفظ ہے، رضائی بھائی ہوتا ہے اور رضائی بہن ہوتی ہے. رضائی بھائی رضائی بہن اسی طرح حرام ہے شادی کرنا ایک دوسرے سے جس طرح حقیقی بہن ہے جو دودھ پی لے. اس کی البتہ شرائط ہے کہ وہ کتنا پیے کہ اس کی ہڈیاں بنے، گوشت پوش بنے، وہ آج ظاہر ہے اس کو ذکر نہیں کرنا. مدت رضاعت یعنی 2 سال یا باہمی مشورے سے کم بھی ہو سکتی ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے. یہ حکم ہے، آپشنل ہے. یہ 1 سال بھی ہو سکتی ہے، 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے مدت رضاعت کی. اس رضاعت کی مدت کے دوران روٹی کپڑا مکان، کھانا پینا لباس، یہ ذمہ داری ہے بچے کے باپ کی کہ وہ عورت کو مہیا کرے. یہ اس کی ذمہ داری. البتہ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ ٹو مچ ڈیمانڈنگ ہو. جیسا کہ آج کل آپ گھروں میں دیکھیں، جو بڑے بڑے گھر ہیں، جو 8-8 10-10 20-20 ایکڑ میں گھر ہیں. ایک صاحب مجھے بھی لے گئے تھے اپنے گھر میں، تو ماشاءاللہ 20 ایکڑ میں ان کا گھر ہے. بلکہ ایک تو ابھی لے گئے 150 ایکڑ میں گھر ہے. ابھی لاسٹ فرائیڈے کو جس گھر میں میں تھا تو 150 ایکڑ کا گھر ہے. پہاڑ بھی اس کی اپنی ملکیت ہے، پہاڑ اس کے اندر. جی ہاں. تو وہاں پر میں نے محسوس کیا کہ جب دیکھا گیا مثلا کلازٹ غلطی سے کھول لی، مثال کے طور پہ اگر ریسٹ روم میں وضو کرنے کے لیے جانا ہے تو کھول لی کلازٹ. ہم بھی سادہ بہت ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ، تو اس میں دیکھا کہ 70 جوڑا لٹک رہا ہے مثلا. ایسے نہیں چاہیے عورتوں کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. وہاں تو بیچاری ایسی یتیم بچیاں ہیں کہ جن کے بعد 2 جوڑے نہیں ہیں سال کے، وہ گرمی کے کپڑوں میں سردی گزار رہی ہیں. اور یہاں صاحبان بہادر کی بیویاں 70 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، شاید زندگی میں پہننے کا وقت ملے کہ نہ ملے. 70 جوڑوں کو کہاں، یا تو ویکنڈ پہ سارا شو آف ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ مدت رضاعت کے دوران، اچھا اگر باپ مر گیا، اب جو وارث ہے، دادا ہے مثلا، جو بھی وارث موجود ہے، اس پہ واجب ہے روٹی کپڑے کا انتظام کرنا اس بیوی کے لیے جو دودھ پلا رہی ہے. اچھا اگر دودھ چھڑانا چاہیں تو ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا، کوئی حرج نہیں، چھڑا سکتے ہیں دودھ، پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ آئے گا. نہیں، واجب تو ہے، واجب تو ہے بالکل، بیسیکلی تو واجب ہے نا، بیسیکلی تو واجب ہے بالکل. ہاں مدت واجب نہیں ہے. ہاں شاباش، مدت واجب نہیں، بالکل ٹھیک کہا. پلانا تو ہے، بالکل پلانا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اور عورتوں پر، والدات یعنی مائیں، والدہ، اب نہیں کہتے میری والدہ ہے ماجدہ، والدہ یہ عربی کا لفظ ہے، والد بھی عربی کا لفظ ہے. ووالد وما ولد قرآن میں آ چکا ہے. والد کا لفظ بھی آیا ہے، والدہ کا لفظ بھی آیا ہے. ولید کا لفظ، ولید بیٹے کو کہتے ہیں، ولید بیٹا. مولود بھی ابھی آئے گا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اور عورتوں کو چاہیے، مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. البتہ یہاں پر ایک بحث کی گئی ہے، اجتہادی بحث، اس پہ بھی ذرا غور کر لیجیے کہ دودھ پلانا عورتوں کو شاید بالکل واجب نہ ہو، واجب نہ ہو. اس کی ایک وجہ، اس کی دلیل یہ دی گئی کہ بی بی فاطمہ نے
امام حسین علیہ السلام کو بالکل دودھ نہیں پلایا. اس پر بڑی لمبی بحث ہوئی ہے. ہاں یہ بلکہ آج سن لیجیے آپ، یہ الخصائص الحسینیہ میں کائنات میں واحد بچہ ہے امام حسین جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہی نہیں. انہوں نے صرف حضور کے انگوٹھے سے غذا چوسی. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. آج کی حد تک میں صرف اشارہ کر دوں تو اس کو دلیل بنایا گیا کہ شاید دودھ پلانا واجب نہ ہو. اگر واجب ہوتا تو پھر بی بی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایگزمپشن ہو. السلام علیکم، آئیے بسم اللہ، آگے آ جائے. ایگزمپشن بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کا حکم ہو کہ حسین ابن علی کو آپ دودھ نہ پلائیں. تو اس میں ایک دلیل یہ بھی دی گئی کہ ہاں کہ شاید مطلقاً واجب نہ ہو، قریب واجب ہو. یہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور ماؤں کو چاہیے کہ پلائیں وہ دودھ اپنی اولاد کو 2 سال مکمل. کامل، حول پورا سال، کامل سمجھ گئے نا. حول بھی سال کو کہتے ہیں. کامل سے مراد کہ وہ ایک دن بھی کم نہ ہو. چاہیے تو یہ لمن ارادہ ان یتم الرضاعۃ، کس کے لیے یہ چاہیے؟ جو چاہے کہ رضاعت کو مکمل کرے. یعنی رضاعت نامکمل بھی جائز ہے. ماں باپ، ظاہر ہے ماں باپ نے باہمی انڈرسٹینڈنگ کر لی. ماں بیمار ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دودھ نہ پلائے. اب یہ یہاں پر وہ دودھ نہیں پلائے گی، تو گویا یہ آپشن بھی دے دیا گیا کہ یہ جو حولین کاملین ہے یہ آپشنل ہے. کس کے لیے یہ 2 سال پلائے؟ لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، جو چاہے کہ رضاعت تمام ہو. رضاعت یعنی وہ دودھ پلانا. رضاعی بہن، رضاعی بھائی. نہ پلائے، ہاں نہ پلائے، بالکل صحیح ہے. جی ہاں، یعنی باؤنڈری 2 سال ہے. اچھا آج کل عجیب چکر ہے. ایک میرے پاس ابھی کیس آیا ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، دودھ چھوڑتا ہی نہیں. ابھی کیس آیا ہوا، چھوڑ ہی نہیں رہا دودھ. 2.5 سال سے دودھ ہی نہیں چھوڑ رہا. اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں، دوسرا بھائی پیدا ہو جاتا ہے، بہن پیدا ہو جاتی ہے. تو اب یہ بڑے لمبے چوڑے مسائل ہیں. اس پر فقہا نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے. باب الرضاعت خود ایک چیپٹر ہے. یہاں بہرحال اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. یا تو دودھ پلانا ہی نہیں ہے، احکام کیا بیان کرنے. جی ہاں، جیسے کل آغا کی سفارش آئی ہے وہ، جی ہاں، کہ متا پڑھانے کے لیے میں آ رہا ہوں اور آپ اس پہ متا پڑھ دیں، فون پہ متا پڑھ دیں. میں نے کہا بھائی فون پہ ہم نکاح نہیں پڑھتے، متا کیا متا. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 2 نمبر کے لوگ ہیں ہم ان کے لیے نکاح نہیں پڑھتے، متا کیا. آپ تو آدمی 2 نمبر کے لگ رہے ہیں. وہ پتہ چلا 2 نمبر کا ہی آدمی تھا، مگر آغا تو ماشاءاللہ 1 نمبر کے ہے نا. ہر ایک کی سفارش کریں گے کہ آغا صاحب شریعت ہے. ان کو تو شریعت خاص طور پہ اس چیپٹر میں بہت نظر آتی. جی ہاں، یہ شیعوں کو بدنام کر رہے ہیں لوگ بعض متا کے نام پر. یہ ایک لسٹ کا ذریعہ نہیں ہے. متا جائز ضرور ہے، مگر یہ کوئی لسٹ نہیں ہے کہ ایسے کوئی لڑکی پکڑ لیں نعوذ باللہ اور متے شروع کر دیں. خدا را اس کی شرائط ہے، شیعہ مذہب کو بدنام نہ کریں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود له رزقہن وکسوتہن بالمعروف. ہمارے ایک آیت اللہ تھے، آیت اللہ سید عسکری علوی رحمت اللہ علیہ. میرے وہ شاگرد بھی تھے اور میرے وہ استاد بھی تھے. یعنی عجیب ہے، شاگرد تھے انگریزی میں، میں ان کو انگریزی پڑھاتا تھا. استاد تھے عربی میں. ہم دونوں ایک دوسرے کے شاگرد استاد تھے. مذاق بھی کرتے تھے لوگ کہ استاد شاگرد جا رہے ہیں. تو وہ مرحوم ہو گئے، بڑے ہی نیک آدمی. بلکہ یہ ایک زمانے میں شاید قصہ سنایا تھا، پتہ نہیں بہت پرانا ہو گیا ہے، 90s میں، کہ ان کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی تھی جب یہ 5 سال کے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں گم ہو گیا، حج پہ اپنے والد کے ساتھ گیا تھا. ان کے والد بھی بہت بڑے آیت اللہ تھے، ان کی والدہ بھی ولی اللہ تھی، بڑے ہی مقدس سید تھے یہ. تو یعنی آپ ان کی یہ اندازہ لگا لیں لیاقت اور قابلیت کہ وہ سیوطی مغنی وغیرہ
جب پڑھاتے تھے تو کتاب نہیں دیکھتے تھے، مشکل ترین کتب کتاب کبھی دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کو سب حفظ تھا اس درجہ۔ خیر الحمدللہ ان کی دیکھا دیکھی پھر میں نے بھی یہی شروع کر دیا۔ تو وہ آغا نے یہ ایک تو یہ بتایا تھا انہوں نے کہ میں 5 سال کا تھا کہ والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ حج پہ گئے، تو میں مکے میں گم ہو گیا۔ اب اس زمانے میں تو فون وون ہوتے نہیں تھے، ہم سے تو کافی بڑے تھے، وہ لگ بھگ 20 سال بڑے ہوں گے ہم سے۔ تو اس زمانے میں کہاں اتنے فون وون ہوتے تھے، خاص طور پہ سیل فون کا رواج تو ہمارے ابتدا حج میں نہیں تھا، تو 80s میں نہیں تھا اتنا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے توسل کیا حضرت حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلام علیہ سے۔ تو کوئی شخص آیا جس نے مجھے پکڑا، باقاعدہ پکڑ کے میرے باپ کے پاس لے گیا، بس کے پاس، تو کہا کہ اپنے بچے کو سنبھال کے رکھا کرو، ہاتھ پکڑ کے رہا کرو، یہ کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میں سید ہوں۔ بس ہمارے بھی سید ہے، ہمارے سید وہ ہوتے ہیں جو بائیکاٹ کرے نمازوں کا، وہ سید وہ ہے کہ جو کائنات کو چلاتا ہے۔ میں سید ہوں، وہ سید تھے حجت ابن الحسن کہ جنہوں نے ان کا بازو پکڑا تھا آقا کا۔ پھر بلکہ انہوں نے یہ قم میں ہوتے تھے، پھر یہ مشہد چلے گئے۔ ان کے بارے میں میں نے سنا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آلموسٹ ختم ہو گئے، تو کسی نے بتایا کہ کومے سے معجزے سے نکل آئے۔ تو میں جب پہنچا یہ لاسٹ ٹائم، اس کے بعد یہ بیچارے وفات پا گئے۔ تو میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے، امریکہ کے پیسے والے بہت ڈاکٹر صاحب، جو وہ بھی ساتھ تھے اتفاق سے۔ انہوں نے مشہد مقدس میں مولا شاہ خراسان کے جوار میں ایک یتیم خانہ بنا رکھا تھا، اور بیوگان کو کوئی 1500 کے لگ بھگ 2000 کے لگ بھگ یتیم بچوں کو انہوں نے رکھ رکھا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو ظاہر ہے کہ بہت ہی پرانا دوست ملا، بڑے خوش ہو گئے، کھانا وانا کھلایا۔ ساتھ ہی میں نے کہا کہ یہ یتیموں کا کھانا تو نہیں؟ تو آقا نے مذاق میں کہا کہ ہم بھی تو یتیم آل محمد ہیں، ہم بھی تو یتیمان آل محمد ہیں۔ خیر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک بات عجیب بتائی، کہہ لیں کہ میں کوما میں تھا تو آلموسٹ میں ایکسپائر ہو گیا تھا، تو مجھے امام زمانہ پھر ملے، وہی صاحب خواب میں، وہی کوما میں۔ تو انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا کہ حاج علوی پاشو اٹھو، تو کہتے ہیں میں اٹھ گیا، اور اس وقت سے اب تک بالکل بس صحت و سلامتی ہوں۔ خیر یہ ایک واقعہ آقا کا یہ آ گیا، کیوں چھیڑا تھا واقعہ وہ بعد میں یاد آ جائے گا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اور مولود پر، اب یہ دیکھیں مولود، اب مولود کعبہ، مولود کس کو کہتے ہیں؟ جو کعبے میں پیدا ہوا ہے نا۔ اب دیکھیں قرآن کس کو کہہ رہا ہے، وعلی المولود، اور وہ باپ جس کا وہ، وعلی المولود لہ، اور وہ بیٹا مولود لہو جس کا ہو، وہی مولود سے مراد وہی بیٹا، لہو بتا رہا ہے کہ باپ، جس کا وہ بیٹا ہو، رزقہن، جس کا وہ لڑکا ہے اس پر واجب ہے، علا واجب کے لیے آتا ہے، علا کیا واجب ہے؟ رزقہن، وہ دودھ پلانے والیوں کا رزق، کسوتہن، اب یہاں رزق سے مراد کھانا پینا، خاص طور پہ رزق، یہ رزق سے مراد کھانا پینا، کسوتہن، اور کپڑے، کسا، حدیث کسا ہے نا، کسوہ چادر، یعنی وہ اوڑھنیاں، مطلب یہ کہ سارے کپڑے بالمعروف ہے، وہ درمیانی راستے میں ہوں، یہ نہ ہو کہ 70 جوڑے، جو ابھی عرض کیا ہے 70 جوڑے نہ ٹانگ لے بیٹے کو دودھ پلانے کے چکر میں، 70 جوڑے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اس کی وسعت سے، گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہ ایک بہت اچھا میسج ہے۔ ہمارے ہاں 18 گھنٹے بیچارے مرد جاب کر رہے ہیں، اور
बीवियां जो बैठ के ड्रामे देख रही हैं, तो 18 घंटे उन बेचारों से जाब ना कराएं, थोड़ा सा बूदोबाश में दरमियानी रास्ता इख्तियार कर ले। इसी तरीके से उलट भी है, मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन करें। शरीयत कहती है स्टैंडर्ड को मेंटेन ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं, कम से कम आपका दरमियानी रास्ते में गुजर औकात ही हो जाए तो काफी है। बिल मारूफ, मारूफ समझ गया ना, एक सैद मारूफ है ना, बिल मारूफ ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा, तो नफ्स को तकलीफ नहीं दी जाती इल्ला वुसअहा, वुसअत के मुताबिक। ला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, ना तो वालिदा को जरर दिया पहुंचाया जाए बेटे की वजह से, औलाद की वजह से, कि मर्द ये कहे कि अब तो मजबूर है बेचारी, पिलाना तो है दूध इसने, अब छोड़ो इसको, कपड़े नहीं लेके देते, सर्दियों के कपड़े नहीं लेके देते, मजबूर है। ना तो यूं किया जाए, और ना मौलूदुन लहू बिवलदिही, ना उसको जिसका बेटा है यानी बाप को फिर नुकसान ना पहुंचाया जाए कि मां कहे कि अब तो ये फंसा हुआ है, साल दो तो इसका भरगत निकाल दो, बाद में सुलह कर लेंगे, फिलहाल तो इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दो, जो इसका पैसा पड़ा है लूट लो। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा ला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही वअलल वारिस मिस्लु ज़ालिक, और वारिस पर भी ऐसा ही है, यानी वो खाना पीना और लिबास जरूरी है। फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िम मिनहुमा, अगर इरादा करें 2 बरस से पहले, वो आपका जवाब आ गया, 2 साल से पहले अगर इरादा हो अन तराज़िम मिनहुमा कि रिजा तलब कर ली जाए, ये रिजा है, ये रिजायत, वो है रज़ाअत, देखिए फर्क समझ लें, वो है रज़ाअत, ये है रिजायत, ये समझ गया ना, रिजा मर्जी, मर्जी से दोनों की अगर फिसाल, फिसाल कहते हैं जुदाई को, ये फसल होती ना, फसल, शाबाश, फसल यानी फासला, बिला फसल बगैर फासला, ये इसको भी फसल फसील कहते हैं दीवार को अरबी में, हाँ क्योंकि ये डिवीजन करती है। फसल को भी दीवार कहते हैं, चैप्टर भी कहते हैं, फसल सेक्शन, शाबाश सेक्शन, सेक्शन। फ़इन अरादा फिसालन, अगर कोई इरादा करे जुदाई का, जुदाई से मुराद माँ से दूध छुड़ाने का, फिसाल से मुराद दूध छुड़ाना। वो दूध छुड़ाने में क्या होता था, बड़े अच्छे अच्छे वो दूध छुड़ाई के लिए वो हलवे वलवे बनते हैं, पंजीरियाँ बनती हैं, मुख्तलिफ वो तरीके होते हैं ना, पता चल जाता है कि ये दूध छुड़ाया जा रहा है। यहां पर वही हलवे मियाँ बीवी को छुड़ाने के लिए होते हैं, यहां उल्टी गंगा बह रही है। फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िम मिनहुमा, अगर इरादा करे कोई दूध छुड़ाने का अन तराज़िम मिनहुमा, दोनों की रिजायत के साथ, माँ बाप की रिजायत या वारिस और माँ की रिजायत के साथ, अन तस्तरदिउ औलादकुम, के इससे कि दूध पिलवाना चाहो तो उसमें से अंतराज़िम मिनहुमा व तशावुरन, और मशवरे से, ये काउंसलिंग, देखिए मशवरा नबी को भी हुक्म है, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, अमर इनका ये मेरे हबीब के मशवरा होता रहे। जब हुजूर के लिए भी जरूरी है कि लोगों को दिखाने के लिए सही मशवरा जरूर हो, हम एक दूसरे की बात को तस्लीम ही नहीं करते, हम खुद डिक्टेटर हैं, हर बंदा ज़ियाउल हक बना हुआ है, किसी की बात को मानता ही नहीं। अंतराज़िम मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाहा अलैहिमा, तो कोई गुनाह नहीं उन माँ बाप पर या वारिस और माँ पर कि वो जो इस्तिरज़ा है, दूध पिलाना है, उसको 2 साल से पहले भी छुड़ा ले, बेशक कोई गुनाह नहीं। जुनाह याद है ना, जुनाह, जुनाह, जिनाह, जनाह, जुल जिनाह, मोहम्मद अली जनाह, ये सब पर गुनाह, जुनाह हो तो गुनाह,
جنا یا جنا ہو تو پر. ذوالجنا کو ذوالجنا کیوں کہتے تھے؟ وہاں پر بن گئے تھے. ہاں پر بن گئے. کیا ہے حکم؟ سورہ بنی اسرائیل کی 23 نکالے ذرا. 23 بنی اسرائیل 23 پڑھے ذرا کیا حکم ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا پڑھے نا ادھر دیکھیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل. دیکھیے جناح ذل جناح. جناح بھی پڑھا گیا جناح بھی پڑھا گیا. جناح ماں باپ کے لیے پر جھکا دو. پر سے مراد یہ ہاتھ. کندھے مراد کندھے. وہ نہیں کہتے شہباز کے پر کٹ. وہ غلام رسول آزاد نے, یاد ہے نا آپ کو, غلام رسول آزاد, انہوں نے کہا تھا نا کہ شہباز کے پر کٹوائے. یہ وہ شہباز حضرت عباس کے پر, کیونکہ یہ جو کندھا ہے اس کو جناح کہا جاتا ہے. اس سے اڑان ہوتی ہے نا, اس سے اڑتا ہے انسان. ہاتھوں کی طاقت سے, ہاتھوں کی محنت سے بندہ اڑتا ہے. بندے کو معراج حاصل ہوتی ہے. جیسے پرندے اڑتے ہیں, ظاہر ہے بندہ تو یوں نہیں اڑے گا, ان کو وہ پرندوں کے پروں کو جناح کہتے ہیں, اور بندے کی ان ہاتھوں کو جناح کہتے ہیں. کہ جب بھی دیکھیں آپ گرنے لگتے ہیں تو سہارا کس کے لیتے ہیں؟ ہاتھوں کا. ہاتھوں کا سہارا. اگر آپ دیکھیے بندہ اپنے ہاتھ کا سہارا گرتے وقت لے سکتا ہے, تو جو اللہ کا ہاتھ ہے اگر اس کا سہارا لے لیا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے. حضرت علی علیہ السلام, جعفر طیار شاباش, وہ 2 پر ان کو ملے. ان کو 2 پر ملے. طیار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اڑتے ہیں جنت میں, وہ اڑتے ہیں. صرف جعفر طیار ہے جو جنت میں اڑتے ہیں. کیا کہنا. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. بلکہ ایک بہن بھی ہے, امام زمانہ علیہ السلام کا بہن ہے, کہ گھوڑ سوار گھوڑے سے جب گرتے ہیں تو ہاتھوں کے بل گرتے ہیں. میرا اس امو پہ سلام کہ جب گھوڑے سے گرا تو پیشانی کے بل گرا, کیونکہ ہاتھ نہیں تھے. حضرت عباس. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اچھا, اور اگر چاہو کہ ان تسترضعوا اولادکم, کہ دودھ پلاؤ کسی دائی سے. آیا بھی کہتے ہیں, دائی بھی کہتے ہیں, دایا بھی کہتے ہیں. کسی دائی سے اگر دودھ پلانا چاہو تو بھی جائز ہے, بالکل جائز ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ, اگر تمہارا ارادہ ہو, ان تسترضعوا اولادکم, کہ دودھ پلاؤ تم اپنی اولادوں کو, فلا جناح علیکم. دیکھیے فلا جناح وہاں بھی ہے, فلا جناح یہاں. یہ ذرا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. یہ بات ختم ہو گئی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا, یہ نئی بات ہے. اگر تم چاہو کہ دودھ پلاؤ اولادکم, اپنی اولادوں کو, فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. کوئی گناہ نہیں, تم کسی دائی کو بلا لو, اسے دودھ پلا لو. اذا سلمتم, اس وقت کوئی حرج نہیں کہ جب ان سے دودھ پلانا سیف ہو, دستور کے مطابق. یعنی تم جو پیسے طے کر چکے ہو وہ دو, اس میں ڈنڈی نہ مار دو جیسے ہمارے یہاں ڈنڈی مارتے ہیں. اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ مولانا کی نیاز ہے. ہم مولانا کی نیاز کے لیے 200 کہہ کے 100 دے دیں گے, 500 کہہ کے 250 دے دیں گے. تو ان کا علاج وہی کرتے ہیں جو ان سے 1000 طے کر کے آتے ہیں. 1000 سے کم نہیں لیں گے وہ. ان کا یہ علاج ہے. پھر وہ 1000 طے کر کے آئیں گے اور گمراہی بھی پھیلائیں گے, اور یہ ہمیں نہیں دیں گے, انہیں کو دیں گے. یہ بھی عجیب ہے, جو طے کر کے آئیں گے ان کو یہ دیں گے. دیکھیں آپ, بالکل جی ہاں, نہ اللہ رسول کو, ہاں طے جو کرے گا اس کو دیں گے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, اذا سلمتم, جب تم سپرد کر دو. لا جناح علیکم اذا سلمتم, اور تم سالم بھی ہو, یعنی صحیح
دودھ پلانا بھی صحیح ہو، ایسے نہ ہو خدا نہ خاصا کسی بیماری والی کا دودھ پلا لیا، بچہ ساری زندگی بیچارہ کھجلاتا ہی رہا ساری زندگی۔ میرے پاس ایسے ایسے نوابوں کی مثالیں، ایک نواب صاحب کا بیٹا، خبر صاحب آپ حیران ہوں گے، بہت بڑے نواب کا، اسٹیٹوں کا مالک، بیٹا پاگل ہو گیا، بیٹا پاگل، میرے پاس لے کر آئے علاج کرانے کے لیے۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو میرا ایک طریقہ ہے، میں نے کہا کہیں دودھ تو غلط عورت سے نہیں پلوایا تھا؟ کہا پاگل سے دودھ پلوایا تھا۔ لیجئے، پاگل سے دودھ پلوایا، صاحب بہادر پاگل ہو گئے۔ دیکھ لیا آپ نے، وہ بھی ذرا خیال رکھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، تشاور فلا جناح علیہما وان اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف۔ سلمتم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے سپرد کر دینا، یعنی تم سپرد کر دو بچہ بھی اور پیسہ بھی۔ تسلیم یہ وہ لفظ ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا وہ 40 قریش کے سربراہوں کو، جب انہوں نے پوچھا کہ این محمد ہونا، امام نے کیا کہا؟ سلمتمونی، میرے سپرد کر کے گئے تھے۔ یہ سلمتمونی تسلیم مطلب یہ بھی ہوتا ہے، مثلا میں یہ قرآن آپ کے سپرد کر دوں کہ آپ مجھے دے دیجئے گا کل صبح، اس کو کہتے ہیں تسلیم۔ ایک یہ بھی تسلیم ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سپرد کر دو وہ ما، کیا چیز؟ یہ مفعول ہے، آتیتم بالمعروف ہے، جسے تم عرف کے مطابق طے کر چکے ہو۔ $1000 مجلس کا مثلا طے کر چکے ہو تو 1000 ہی دو، 900 نہیں دینا، 1000 ہی دو، یا 500 مثال کے طور پہ۔ جی ہاں، اتقوا اللہ، معروف سمجھ گئے نا، معروف یعنی عرف کے مطابق۔ یہ بھی نہ ہو کہ دودھ پلائی، مثلا کسی دائی سے کہو دودھ پلاؤ، اور دودھ پلائی کا ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیں گے، بچہ پاگل ہو جائے گا۔ ہو چکا ہے نا، نواب صاحب کا بچہ پاگل ہو گیا، اب وہ نواب صاحب کی ساری جو زمین تھی وہ غلام کھا گئے، کنیزیں غلام، اور کیا بات، نواب صاحب خدا حافظ، بیٹا تو پاگل ہے، وہ تو پاگل خانے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہاں ابھی ہے وہی نا مروجہ، یہ معروف سے مراد وہی ہے نا مروجہ۔ البتہ مروجہ خدا نہ خواستہ بعض اوقات مروجہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں میاں بیوی کے گھروں میں معروف کہاں ہے، یہاں مروجہ تو غلط ہے۔ بیویوں کی یہ خواہش ہے کہ میاں بالکل گدھے کی طرح جاب کرے، ہاں، اور ان کی خواہشیں پوری کرتا رہے، اور وہ میاں کی خواہش پوری بالکل نہ کرے، نعوذ باللہ۔ ایسے تو کوئی نہیں شریعت میں کہا گیا، شریعت میں ایک درمیانے طریقہ رکھا گیا ہے۔ ہماری بھی ظاہر ہے، ہمارے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ صبح کی چائے بنانا کہاں لکھا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، صبح کی چائے کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے کہا بھئی یہ آپ کی جیولری کہاں لکھی ہے؟ ہم غریبوں نے جو گدھے کی طرح کما کے جیولری بنا کے دی وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ تو کوئی نہیں لکھی ہوئی۔ تو وہ جیولری کے عوض میں ہمیں صبح کی چائے بنا کے دو۔ ہم بڑے ممنون ہیں آغا سجاد علی شاہ جعفری کے بیچارے کے، کہ جو بیچارے صبح صبح ہمیں چائے بنا کے دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف ہے، انشاءاللہ خدا تعالیٰ جیولری والی عطا کرے گا۔ نہیں ابھی تو رشتے آ چکے ہیں کافی، انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، دودھ پلانے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ دیکھو کیا کہنا، دودھ پلانے میں کیا اللہ سے ڈرنا ہے؟ نہیں، اللہ سے تو ہر وقت ڈرنا ہے، کہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا رضائی بھائی کون تھا؟ سوال ہے۔ نہیں نہیں، سید ہے بھائی، سید ہے، سید ہے، وہ اولاد امام حسن سے ہے، یاد کریں۔ عمل ام داود، داود، سید داود رضائی بھائی ہے، دیکھیں تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے رضائی بھائی ہے۔ جی ہاں، مشہور ہے عمل ام داود، رجب میں کرتے ہیں نا۔
صحیح ہے، صحیح ہے. اس لیے بھی دودھ پلاؤ، اور اس لیے بھی کہ عورتیں غلط مطالبہ نہ کریں، مرد ان کو مس یوز نہ کریں. یہ نہ ہو کہ مرد کپڑے ہی نہ دیں بیچاری عورتوں کو. کبھی ایسا ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. صبح کے وقت جو ہے نا، صبح 4 بجے کہاں بیوی چائے دے گی؟ صبح 4 بجے. اب دیکھیں نا، آپ اگر 2 بجے اٹھ رہے ہیں تو بیچاری 4 بجے کہاں سے چائے دے گی؟ وہ تو 12 بجے سوئی ہے بیچاری. ہمیں بھی، میں ذرا عذرائے تفنن بھی کہتا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ذرا عذرائے تفنن بھی ہوتی ہیں. وہ ہمارے قبلہ تھے آیت اللہ حسین بخش جارہ. جی ہاں، جی ہاں، آیت اللہ حسین بخش جارہ تھے نا، وہ فرمایا کرتے تھے، آپ کو تو یاد ہے، آپ کیا پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے نا؟ تو وہ ان کا عجیب جملہ تھا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یوں ہوا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یوں ہوا ہوگا، میرا خیال یہ ہے کہ یوں. تو وہ ایک طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا بھی. دوسرے کو کہیں گے تو سر پھاڑ دے گا، ناراض ہو جائے گا. یہ بالکل درست ہے. یہ ہمارے اندر خامی ہے، خاور صاحب میں بھی، مجھ میں بھی، یہ ہم سب میں خامی ہے. ہم نے کبھی آج تک چائے بیچاری بیگم کو نہیں دی. ہمیں بھی آج کے بعد تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. اچھا چلیے، خاور صاحب تو ماشاءاللہ فرما رہے ہیں، میں تو دیتا ہوں. چلیے اچھی بات ہے نا. تو اس میں ہمیں خاور صاحب کی تقلید کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. وہ بھی مخلوق خدا ہے، آپ کے بچوں کی امین ہے، نسل کی امین ہے. وہ اسی میں شامل ہے نا، وہ کپڑے بھی اسی میں شامل ہیں. لیکن رزق ہونا کہا، رزق ہونا، اور پھر کسوت ہونا. کپڑوں کا الگ سے بھی جو کہا ہے، تو ڈیپر بدلنے کے لیے وہ تھوڑی بیچاری اپنے میکے سے پیسے لے کر آئے گی. جیسے کہ آج کل عضو معطل کے طور پہ مرد، یہ آج کل بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے. کل بھی ہر روز کیس آ رہے ہیں کہ 2-4 سال کے بعد یہ پاکستانی مرد، پاکستانی اس لیے کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں، ورنہ باقی بھی ہوں گے ایسے ہی، یہ بھر جاتی ہے ان کی طبیعت. بیچاری بیویوں کو چھوڑ دیا اور لونیاں پکڑ لی، ایڈز کی بوریوں سے جا رہے ہیں. بیچاری ایک بہن نے آج ہی، یقین کریں، ساری ساری رات وہ جاگ رہی ہے بیچاری. بڑی پیسے والی ہے خود بھی، بڑے پیسے والوں کی، پیسے والے کی بیوی بھی ہے. اور وہ بیچاری کہہ رہی ہے کہ میرا میاں اس وقت، آج بھی میسج آیا 3:30 بجے بیچاری کا، کہ 2:30 بجے میسج آیا کہ میرا میاں ایک ایڈز کی بوری کے ساتھ گیا ہوا ہے عیاشی کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر. تو یہ دیکھیں، یہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ بڑے یونیورسل ہیں. کہ ایسے نہ ہو کہ آپ عورتوں کو تو چھوڑ دو بیچاریوں کو، کہ اب وہ ڈیپر بدلتی رہیں اور تم جا کے ایڈز کی بوریوں کے ڈیپر بدلنا شروع کر دو. یہی ہوا نا دوسرے لفظوں میں. بہت ضرورت ہے ہر چیز کو سمجھانے کی. اور یہ جو درس ہے دراصل اسی لیے رکھا گیا، اگرچہ اس میں بہت سلو سپیڈ ہے. یہ ہمارے شکایت بھی کی ہے کئی شاگردوں نے بھی، میرے دوستوں نے بھی، کہ آپ کا درس سننے کے لیے تو عمر خضر چاہیے. یہ کیا درس ہے کہ ابھی تک دوسرا سپارہ ختم نہیں ہوا، 50 سیشن ہو گئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک درس ایسا دے دوں میں کہ دوبارہ درس نہ کہنا پڑے، بس وہ کافی ہو. یہ میری خواہش یہ ہے. بے شک اس میں 1000 درس کیوں نہ ہو جائے، 365 کی بجائے 1000 درس ہو جائے، مگر ہو ٹاپ کا. بندہ کہے کہ ہاں بھائی، کسی بندے نے تمام چیزوں کو اس میں مینشن کر دیا، اوریجن کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، صرف و نحو کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، اصول فقہ کے اعتبار سے، تقابل ادیان کے اعتبار سے، کمپیریٹو اسٹڈی کے اعتبار سے. یہاں جو بود و باش ہے ہماری، قرآن تو دراصل معاشرے کے اندر اصلاح چاہتا ہے. یہ سید سخی حسین شاہ نے اور سید مقصود علی شاہ نے، مقصود حسین شاہ جعفری نے، دونوں نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ صرف محدود نہیں ہے عورت کے کپڑوں تک، یہ پوری اس کی بلانگنگز ہے، ساری بلانگنگز کا خیال رکھنا ہے. بالکل دوسری طرف بھی یہی ہے کہ عورت کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ روٹی پکا کے دے دے، اس کو بھی مرد کی تمام خواہشوں کا جو جائز ہے خیال رکھنا ہے. یہ 2 پہیے ہیں گاڑی کے، دونوں کو صحیح رہنا چاہیے.
ایک اگر پنچر ہو گیا اور دوسرا صحیح رہا تو گاڑی چل نہیں سکتی. ہمارے ہاں یہی وجہ ہے, ہماری گاڑیاں اس لیے لونی لنگڑی ہے کہ ہمارے وہاں دونوں جو ٹائر ہیں, دونوں جو پہیے ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہیں. دونوں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. نسل بچانے میں بھی یہی چیز کام آئے گی, دونوں ڈٹ کے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. وہ جو دائیوں کو دو اتنا دو جو وہی معروف ہو. یعنی ایسے نہ ہو کہ آپ تو لاکھ روپے دے دیں, بیچارہ دوسرا 1000 بھی نہ دے سکے, تو آپ نے خراب کی نا. جیسے ہمارے لوگ مارکیٹ خراب کر رہے ہیں ذاکروں کی. اب ظاہر ہے 1000 دیں گے 500 دیں گے, دوسرا تو 1500 نہیں دے سکتا. یہ تو بہت بڑی بددیانتی ہو جائے گی نا, معاشرے کے ساتھ بددیانتی ہو جائے گی. وہ تو کر ہی رہا ہے بیچنے جو آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ سوچنا ہے اس خطیب کو پڑھانے کے بعد مجھے شریعت کا فائدہ کتنا ہوا. غلط ہے نا, وہ تو بہت غلط بات. اگر وہ خطیب خود نماز ہی نہیں پڑھ رہا, میں نے یہاں پر مجھے شکایت مل رہی ہے کہ خطیب ایسے آ رہے ہیں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے, نماز کے ٹائم پہ بار دفعہ ہو جاتے ہیں. ایسے خطیبوں کو پیسے دینا, ان کا بلانا شرعن حرام ہے, بالکل جائز نہیں. آپ کو گناہ ہوگا, کیونکہ وہ تو آپ کے معاشرے کو بے ایمان بنا کے جا رہے ہیں, بے دین بنا کے جا رہے ہیں. بے نماز کو تو لقمہ نہیں کھلا سکتے. آپ کیا بات کر رہے ہیں, ایک گھونٹ پانی کا نہیں پلا سکتے بے نماز کو. اور ہمارے وہ آگے سے پوچھے صاحبان بہادر کالے کرتے ہیں کہ میں بیوی کے بھی کپڑے دھوتا ہوں, بچوں کے بھی کپڑے دھوتا ہوں, نہ بیوی نماز پڑھتی ہے نہ بچے نماز پڑھتے ہیں. پوچھیں ان سے. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ نہیں, ایسے بیوی بچوں کے کپڑے دھونا شرعن حرام ہے آپ کے لیے. نمازی بیوی کے کپڑے دھوئیں تو بہت بڑا ثواب ہوگا, بے شک دھویا, کوئی حرج نہیں. بے نماز کی تو آپ بے نمازی میں معاونت کر رہے ہیں. وہ ایک بستی اجڑ گئی تھی, آج وہاں پہنچ نہیں سکیں گے, آج کے درس میں آنے والا تھا, ہو سکتا ہے کل پہنچ جائیں. ایک بستی اجڑ گئی, 35,000 بندہ مر گیا, عذاب آ گیا. ایک بے نماز نے وہاں پر منہ دھویا تھا اور انہوں نے روکا نہیں. 35,000 کی بستی کو اللہ نے تباہ کر دیا کہ تم نے بے نماز کو روکا کیوں نہیں, تمہارے پانی سے اس نے کیوں منہ دھویا ہے. ذرا غور کریں آپ. آج کل تو نہی عن المنکر تو رہی ہی نہیں. اب دیکھیں, ایمان سے بتائیں, یہ وقت ہے, سب کو پتا ہے کہ درس ہوتا ہے, کتنے فیصد لوگ دیکھتے ہیں, کتنے فیصد ہماری قوم کے لوگ, شاید 1%, شاید, بلکہ وہ بھی میں کہتا ہوں 1 بھی نہیں ہوگا. چاہیے تھا 100% لوگ دیکھتے, ان میں چینج آتی. چلیے آپ دور رہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ المادی سینٹر نہ ہیں, ٹی وی پر تو دیکھیں آپ, مگر دینداری رہی نہیں بالکل. تو اصل میں آج کی تھیم یہ ہے, یہی پر درس ختم ہو جائے گا. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی دیکھنے والا ہے, پرماننٹ دیکھ رہا ہے. اللہ سے چھپ نہیں سکتے. بیویوں کے حق پامال کرو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے, بیویاں مردوں کے حق پامال کریں گی تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے, فضول خرچی کرو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے, کنجوس بنو گے, بخیل بنو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اب آپ حیران ہوں گے, ہمارا ایک بل تھا $4500 کا ٹی وی کا, کسی سے ادھار لیا ہوا تھا. ایک سنی بہن, اللہ اس کی مشکل حل کرے بیچاری کی, ایک سنی بہن نے پرسوں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. وہ کہتی ہے میں نے اللہ سے دعا کی کہ میں کچھ پیسہ خرچ کرنا چاہتی ہوں تیری بارگاہ میں, میری یہ مشکل حل ہو جائے تو تو مجھے ہدایت کر. تو ادھر سے میرے چچا کی کال آئی کہ تو ڈاکٹر صاحب کو کال کر, وہ ہیں تو شیعہ مگر وہ سنیوں کی بھی خدمت کرتے ہیں اور وہ امبائس ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ میں حیران ہوں کہ ادھر میں نے نیت کی, ادھر میرے چچا کی کال آئی, ادھر آپ کا فون مل گیا, ادھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے $4500 چاہیے, میں نے چیک دیا ہوا ہے. $4500 جس سنی بہن نے المہدی ٹی وی کے لیے دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اس کے کام میں اللہ سے سفارش نہیں کریں گے؟ اور وہ شیعہ جو بالکل ایک بائیکاٹ کر کے بیٹھے, ہمارا بھی اور پورے مذہب کا بھی اور مسجدوں کا بھی, امام زمانہ علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے؟ تو دیکھیے یہ آپ کو باتیں سوچنی ہوں گی. شیعوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ بخل کنجوسی چھوڑ دیں,
راہ خدا میں خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یا اللہ آج کے درس کا ثواب محمد و آل محمد کے طفیل میں آغا مختار حسین کے والدین شریفین دونوں بھائیوں، حاجی محمد نذیر چٹھا کے دادا دادی نانا نانی چچا غلام نبی چٹھا، سید سخی حسین شاہ صاحب کے والدین شریفین مرحومہ زوجہ مرحوم سسر، ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری کے والدین شریفین مرحومین، ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین، علی رضا حسین نور رضا حسین کے مرحومین، حسین رضا کے مرحومین، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے والدین شریفین اور دیگر مرحومین، جناب شاعر اہل بیت خاوری صاحب کے والد صاحب، ان کے خالو اور دیگر مرحومین خاندان، زبیر گوندل صاحب کے مرحومین خاندان، رضوان اللہ خان صاحب کے مرحومین، خاص طور پہ ان کی جو ایک خاص عزیزہ کا انتقال ہوا تھا جس کی سالانہ مجلس بھی یہ کرتے ہیں، ان کو فیصل راجہ حسن رضا صاحب کے والدین شریفین، ان کے ماموں، ان کے دیگر اعزا اقربا بھائیوں، مرحوم بھائیوں، محمد شہزاد حسن کے مرحومین، حسن چٹھا کے مرحومین اور سخاوت حسین کے مرحومین، مرحومات کو ایصال فرما۔ اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، سیٹرڈے مارننگ ہے، 2 جمادی الاولیٰ ہے، 21 فروری 2015 1436 ہجری کی 2 جمادی الاولیٰ کی صبح، جمادی الاول کی صبح آغاز نماز باجماعت اور تیرے قرآن کی تفسیر اور خدمت سے کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں عمر بھر نمازیوں میں شمار کر، قاریان قرآن میں شمار کر، خدام القرآن میں، غلامان اہل بیت میں ہمارا شمار فرما۔ شکارپور، پشاور، راول پنڈی میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، داعش، القاعدہ، طالبان کو برباد فرما، شام کو آزاد فرما، عراق کو آزاد فرما۔ جو مومنین آج کے درس میں ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، آج تھوڑی سی تعداد بڑھ گئی ہے، ان سب مومنین کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ جو گنے چنے مومنین مومنات ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں لائیو، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ جو یوٹیوب سے دیکھیں سنیں، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ جو جی ہاں خاص طور پہ ہمارے شاعر اہل بیت جناب خاور علی خاوری صاحب جو اسٹیٹن آئلینڈ سے اور مینہٹن سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، یا اللہ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ اور جنہوں نے ان کو میسج کیا تھا ان کو بھی اس قسم کے میسیجز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا، جو اپنے بچوں کو لا رہے ہیں ان کو مزید لاتے رہنے کی توفیق دے، اور جو اپنے بچوں کو نہیں لا رہے ان کو بھی لانے کی توفیق عطا کر۔ جو ہمارا مدرسۃ القرآن کل 3 سے 6 بجے ہوگا، اس میں بھی مومنین مومنات کو خود اور بچوں کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سید سخی حسین شاہ صاحب جو ہمارے ناشتے کے بانی ہیں، ان کی بیگم صاحبہ ہماری بہن سلمہ باجی کی طرف سے جو زنانہ مجلس سے ایام فاطمیہ 7 مارچ کو یہاں ہو رہی ہے اس کو کامیاب فرما، اور 8 مارچ کو جو ہماری انتظامیہ خاص طور پہ خاور صاحب اور آغا مختار کی طرف سے جو مجلس ہے 8 مارچ کو مردانہ، اس کو بھی کامیاب و کامران فرما۔ جس طرح زنانہ مجلس کا اسپانسر عطا کیا ہے، مردانہ مجلس کا اسپانسر بھی بی بی فاطمہ کے صدقے میں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہے، ہماری قوم کے بچوں کو راہ راست پہ رکھ۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں مولا علی کی ولایت کے چراغ ہمیشہ جلتے رہے۔ یا اللہ جو مومنین پہلے المہدی میں ہوتے تھے آج نہیں، یا جنہوں نے دام درہم میں سخن قدم میں تعاون کیا ہے کسی بھی المہدی کے پروجیکٹ میں، یا اللہ ان سب اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو سب کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ آغا سجاد علی شاہ جعفری کی جو ایک خاص حاجت شرعی ہے جو وہ شرم کی وجہ سے بتا نہیں پا رہے، تو اس حاجت شرعی کو پورا فرما۔ یا اللہ ماسٹر نیاز احمد کی جو حاجت شرعی ہے اس کو بھی محمد و آل محمد کے طفیل میں پورا فرما۔ جن کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے یا اللہ انہیں گرین کارڈ عطا فرما۔
جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو روزگار عطا فرما، جن کی تجارت ہے ان کی تجارت میں اور ترقی عطا فرما۔ سید سخی حسین شاہ ماشاءاللہ پرماننٹ ہمارے ناشتے کے بانی ہیں، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ حاجی محمد نذیر چٹھا جو ہماری نماز کے بانیان میں ہے، فجر کی نماز میں، ان کو 100% فجر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ڈنڈی مارتے ہیں کبھی کبھی فجر کی نماز میں، ان سب کی ڈنڈیوں کو پگ ڈنڈیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا، پوری دنیا میں جو شیعیان علی پر مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کو ختم فرما۔ اہل سنت کی ایک بچی، ایک بیٹی ہماری جو ہمارے ایک سنی دوست کی بیٹی ہے، یا اللہ وہ تمام ہمارے دروس کو بلکہ تمام پروگراموں کو within 5 منٹس وائبر پہ ڈال دیتی ہے، واٹس ایپ پہ ڈال دیتی ہے۔ یا اللہ اس بچی کا نیک نصیب کر اور اس کو بہترین شوہر عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بچے اور بچیاں صرف کمپیوٹروں پہ پکچر دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو درس قرآن دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی آنکھوں سے غفلتوں کے پردوں کو زائل فرما۔ کل جو درس نمبر 273 جو شام کو ہوگا، یا اللہ اس درس میں بھی مومنین کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کل جو سخاوت القرآن نمبر 51 ہوگا جس میں عدت الوفات کا ذکر ہوگا، اس میں بھی مومنین مومنات کو فزیکلی، الیکٹرانکلی، مینٹلی شرکت کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو یا اللہ جو مریض ہیں، خاص طور پہ آغا مختار حسین نے خاص ایک مریض کے لیے جن کو لیور کی تکلیف، یا اللہ تجھے واسطہ ہے ائمہ اطہار کا، بی بی پاک کا، اس مومن کی جو لیور کی تکلیف ہے اس کو آج ہی معجزے سے ختم فرما۔ یا اللہ جن کو کینسر ہے، ہسپتالوں میں ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ ایک مومنہ کے لیے راجہ صاحب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان مومنہ کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ سیدہ زرینہ بانو جو ذاکر ہے، اہل بیت ہیں، ان کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ انجم رضا شاہ صاحب کو مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ نور رضا علی کو، ان کی امی کو شفا یاب فرما۔ سندس چٹھا، کمل چٹھا اور نذیر چٹھا صاحب کے والدین شریفین کو مکمل طور پر صحت یاب فرما۔ چٹھا صاحب کی جو خوش دامن ہے ظہیر کی والدہ کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ اور یا اللہ جو نہیں آتے درس میں ان کو آنے کی توفیق دے، جو آ رہے ہیں ان کو جزائے خیر عنایت فرما۔ یا اللہ آخری دعا یہ ہے کہ کل کا صبح کا سورج طلوع ہو تو سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، داعش، القاعدہ، طالبان برباد ہو چکے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل